نماز نہیں پڑھی اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد میں نہیں جاتا۔ عاصم گنج کے لوگوں، ہماری کتنی طاقت ہے! اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو اپنی مسجد میں لاتا ہے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، اگر اللہ چاہے ہمارے چلتے ہوئے قدم کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندے کو مسجد میں لا کھڑا کرتا ہے، اور جو نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری کتنی طاقت ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت مسجد میں، اپنے گھر میں ہماری صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، اپنے در سے اس کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ بندہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو اپنی محبت عطا کرتا ہے، اپنا بندہ بناتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدا نے دنیا تو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیری
تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں۔ قاری نے مجھ کو سورت قرآن ہے سنائی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں۔ قاری نے مجھ کو سورت قرآن ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا معاون ہے، اللہ ہمارے لیے مشکل کشا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر ضرورت کا مرکز اور محور ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہم سب کے سب اللہ کے محتاج بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام لوگوں سے خطاب کر کے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، لوگوں میں سے اکثریت، اکثر لوگ دنیا کے، اللہ فرماتے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے ہٹ کر، اللہ کو پرے ڈال کر، اللہ کو پسے پشت ڈال کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ سے پیار کر رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کو رب بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت انسان کو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا پیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے انسان پیار کرتا ہے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے میلان قلب، دل کے میلان، دل کا کسی کی طرف مائل ہونا۔ ایک جاندار دوسرے جاندار کی طرف مائل ہوتا ہے، ایک جاندار کا دل دوسرے جاندار کی طرف کھینچتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ میلان القلب کا نام محبت ہے۔ اور اگر غیر جانداروں میں یہ کشش ہوتی ہے، یہ کھینچاؤ ہوتا ہے،
اس کو کشش کہتے ہیں۔ جانداروں میں میلان کا نام محبت ہے، غیر جانداروں کے اندر میلان کا نام کشش ہے۔ ایک مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس کی طرف کھینچ رہا ہے، اس کی طرف اس کی کشش پڑ رہی ہے۔ انسان ایک دوسرے کی طرف جب مائل ہوتا ہے، اس کا دل مائل ہوتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے انسان کا دل اللہ کے علاوہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اتنا مائل ہوتا ہے، اتنا مائل ہوتا ہے، اتنا مائل صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ قرآن یہی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ انسان نے محبت ان سے کی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی خواہشات سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کا سب سے بڑا معبود اس کی خواہش ہے۔ بندہ اپنے خواہشات کا غلام ہے، اپنے نفس کی خواہش پر چلتا ہے، اس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے، جی میں نہیں آتا نہیں کرتا۔ اس کے جی میں آیا مسجد میں آ گیا، نماز پڑھ لی، جی میں نہیں آیا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد میں نہیں جاتا۔ آصف گنج کے لوگوں ہماری کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو اپنی مسجد میں لاتا ہے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، اگر اللہ چاہے ہمارے چلتے ہوئے قدم کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندے کو مسجد میں لا کھڑا کرتا ہے، اور جو نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری کتنی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت مسجد میں اپنے گھر میں ہماری صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، اپنے در سے اس کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ بندہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے پیار نہیں کرتا، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو اپنی محبت عطا کرتا ہے، اپنا بندہ بناتا ہے، اپنی اطاعت میں لگاتا ہے، اپنی فرما برداری میں لگاتا ہے، اپنی راہ پر چلاتا ہے، خیر کے کاموں میں لگاتا ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتا اس کو اپنے در سے دھکا دیتا ہے، وہ اللہ کی دشمنی پر آتا ہے، وہ غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہوں کے علاوہ دوسری راہوں میں اپنے مال کو برباد کرتا ہے۔ وہ ناچ میں، گانا میں، جوا میں، سٹا میں، سود میں، بیعت میں، ان ساری چیزوں میں اپنے مال کو برباد کرتا ہے۔ وہ سمجھتا میں کرتا ہوں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دھکا دیتا ہے اور شیطانوں کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اللہ کا بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا انسان سب سے زیادہ پیار اپنی خواہشات سے کرتا ہے، وہ خواہشات کا بندہ ہے، وہ خواہشات کا غلام ہے۔ قرآن میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم نے ان بندوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی خواہشات نے جو کہا وہ کر ڈالا، نہیں آیا جی میں نہیں کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا حکم فرمایا، وہ بندہ پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائی اپنے مالک کا کہا مانو، اللہ کا کہا مانو، اپنے خواہشات کو چھوڑو، لات مارو خواہشات کو، اپنے پروردگار کے اطاعت پر چلو۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ماننا انسان کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں دعویٰ بھی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم تو میرے بندے ہو، میری عبادت کرو، میرا کہا مانو۔ بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آقا جس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا،
ایک آقا اپنے بندے کو، اپنے غلام کو بازار لے کر گیا اور بازار میں سودا سلب خریدا، واپس آنے لگا، راستے کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، غلام کہنے لگا نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اس مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تو آقا خود باہر رہ گیا، اب نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھتا رہا، دیر ہو گئی، باہر سے وہ آقا آواز دیتا ہے، ارے بندے تو کہاں چلا گیا اور تو کیوں نہیں باہر نکلتا، تو باہر کیوں نہیں آتا؟ وہ غلام کیا کہتا ہے جس مالک نے تجھے اپنے در سے دور کر رکھا ہے اس مالک نے مجھے اپنا رکھا ہے، میں اس وجہ سے اپنے مالک کے در پر ہوں، اپنے مالک کے گھر پر ہوں، میں اپنے مالک کے گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جب تک میرا مالک مجھے اجازت نہیں دے گا میں باہر نہیں جاؤں گا۔ ایک آقا کا فرما برداری، ایک آقا کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، یہی غلام کا کام ہے، یہی بندے کا کام ہے۔ وہ اپنے اللہ کو مانے، اپنے اللہ کو کہاں مانے، اپنے اللہ کے حکم کے سامنے خواہشات کو لات مارے، خواہشات کو پتے پشت ڈالے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے محمود ایاز کا واقعہ لکھا ہے۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے۔ ایاز بڑا فرما بردار، اپنے آقا کا موتی، اپنے آقا کا کہا ماننے والا، جس کی وجہ سے آقا اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرے بھائیو، عاصم گنج کے لوگوں غور سے سنو، بندوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور آقا کے حکم کو کیسے ماننا چاہیے۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے، مگر بڑا مطیع، بڑا فرما بردار، آقا کے حکم پر قربان ہونے والا، اپنے آقا کو ماننے والا۔ جب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، اپنے آقا کو ایسا مانتا ہے، اپنے آقا سے ایسا پیار کرتا ہے، تو آقا بھی اس کو ایسے ہی چاہتا ہے، ایسی محبت سے نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں اسلامیات کو پڑھتے، صحابہ کرام کی زندگی کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنایا، اللہ کو اللہ مانا، اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے کتنا چاہا ہے، کتنا پیار کیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اعلان ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گئے۔ دل کی دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے۔ جس سمت میں صحابہ کرام کا ایک فرد چلا جاتا، اس سمت میں دنیا کے حالات بدل جاتے تھے۔ اللہ کو پیارے بنتے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ ایسے ہی محمود کی اطاعت کرنے والا ایاز بندہ اور غلام تھا، جس کی وجہ سے شاہی دربار کے اندر جو بہت اپنے آپ کو قریبی کہنے والے، وہ سب جلنے لگے اور ان سے حسد کرنے لگے کہ محمود اس سے کیوں اتنا پیار کرتا ہے، اس سے پیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ تھا، وہ جانتا تھا، سمجھ گیا۔ ایک دن سب کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے شاہی خزانے سے ہیرا نکالا، ہیرا، بہت قیمتی ہیرا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کبھی ایک ہیرا تھا، کوہ نور نام کا، جو پوری دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا مانا جاتا تھا۔ انگریز ہندوستان سے گیا، ہندوستان کو یہیں چھوڑ گیا، مگر وہ کوہ نور لے کے چلا گیا۔ کوہ نور آج برطانیہ کی زینت بنا ہوا ہے۔ الغرض میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ محمود نے شاہی دربار سے، شاہی خزانہ سے ایک قیمتی ہیرا نکالا اور ایک ایک کو بلایا، اپنے کارندوں کو گزارا، ایک کو بلایا اور کہا دیکھو یہ ہیرا ہے، تم جانتے ہو یہ ہمارے ملک کا قیمتی ہیرا اور سرمایہ ہے، مگر میرا حکم ہے اس کو توڑ ڈالو۔
وہ وزیر اپنے ہاتھ میں لیتا اور لے کر کے پلٹتا، دیکھتا اور کہتا یہ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، میرے ملک کا ہیرا ہے، اس کو چورنا، اس کو توڑنا ملک کو برباد کرنا ہے، میں اس ہیرے کو نہیں توڑ سکتا، میں اس ہیرے کو برباد نہیں کر سکتا، یہ ہیرا میرے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ کہہ کر ہیرا کو وہی رکھ دیتا۔ دوسرے کو آواز دی، دوسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا یہ میرے ملک کو اس کے اوپر ناز ہے، فخر ہے، میں اس کو برباد نہیں کر سکتا، اس کو برباد کرنا اپنے آپ کو برباد کر دینا ہے، میں اس ملک ہیرے کو برباد نہیں کر سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ 25 وزراء کو بلایا اور سب نے یہی کہا اور ہیرا ایک طرف رکھ دیا۔ اخیر میں ایاز کو بلایا، ایاز کو کہا، ایاز، محمود کہتا ہے ایاز میرا حکم ہے اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز اپنے ہاتھ میں ہیرے کو لیتا ہے، زمین پر پٹکتا ہے اور اوپر سے بھاری پتھر مارتا ہے، ہیرے کا چکنا چور ہو جاتا ہے، ہیرا چور چور ہو جاتا ہے، ایک بحران مچتا ہے۔ واللہ ایچے کافر است، واللہ کافر است، خدا کی قسم یہ ملک کا غدار ہے، یہ ملک کا بے وفا ہے، ملک کا ناسپاس ہے، اس کو ملک بدل کر دینا چاہیے اور ملک سے نکال دینا چاہیے۔ یہ آیات محمود کے سامنے رہنے کے لائق نہیں ہے، اس نے ہیرے کو نہیں توڑا، ہمارے ملک کو برباد کر دیا، ہمارے ملک کو چکنا چور کر دیا۔ محمود کہتا ہے یار جواب دو، محمود جواب دیتا ہے، معلوم نے لکھا ہے گفتہ محتران نامور، گفتہ محتران نامور، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ ایاز کہتا ہے اے ملک کے سمجھدار سمجھے جانے والوں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والوں، ارے تم نے ہیرے کی حفاظت کی، مگر ہیرے کا جو مالک تھا اس کے دل کو چکنا چور کر دیا، تم نے ہیرے کو نہیں بچایا بلکہ اپنے مالک کو تباہ و برباد کر دیا، اور اپنے ملک کو بچایا نہیں بلکہ اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ارے بیوقوف، تم نے مالک کے حکم کو توڑا ہے اور ایک معمولی چیز کی حفاظت کی ہے، تم نے تو مالک کو برباد کر دیا۔ تم اگر اپنے مالک کو بچاتے، تیرا مالک ایسا ہے، ایسے ہزاروں ہیرے تیرے ملک کے بیت المال میں جمع ہوتے، تم نے مالک کو برباد کر کے اپنے آپ کو نہیں پورے ملک کو برباد کر دیا۔ مولانا روم نے لکھا ہے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مالک کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اللہ کے دل کو توڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک بناتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں میں بچ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو محفوظ پاؤں گا۔ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی غضبناکی کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو اپنے خواہشات کی حفاظت میں اپنے آپ کو خواہشات کے اوپر چلا کر اللہ کے حکم کو برباد کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر گویا ہم اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہی کہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اور لوگوں کیوں آپ سوچتے ہو، اللہ نے آگے فرمایا ارے تیری کتنی طاقت ہے، تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، اپنے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں اور میں اللہ کی بات نہیں مان رہا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے آپ کو اپنے در سے ہٹا رکھا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے آپ سے برباد کر رکھا ہے۔ یعنی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ سمجھتے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اللہ کے بندے تم نہیں، اللہ تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیتا، اللہ نہیں چاہتا کہ تم جیسے نالائق انسان، تم جیسے غدار انسان، تم جیسے اللہ کے بے وفا، اللہ کے حکم کے توڑنے والے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس
وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں کر پاتے۔ قرآن نے مطالبہ کیا ہے، اللہ نے آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ دیکھو اللہ سے صرف محبت نہیں، اللہ کا مطالبہ ہے کہ اللہ سے عشق کرو، عشق کرو، عشق کرو۔ اللہ سے صرف محبت نہیں، محبت تو نام ہے میلان قلب کا، اور محبت جب آگے بڑھتی ہے اشتداد پیدا ہوتا ہے، محبت کے اندر حد سے زیادہ شدت آتی ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ عشق قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایمان والوں کو عشق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا ہونا چاہیے؟ بولو، اللہ سے عشق ہونا چاہیے، اللہ سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ عشق جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عشق کی تعریف کی ہے۔ عاصم گنج کے لوگوں میری زبان سے سنو اور اپنے دل میں اتارو، عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کا نام ہے العشق نار یحرق ما سوى المحبوب۔ العشق نار یحرق ما سوى المحبوب۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جب سینے میں جلتی ہے، سینے میں سلگتی ہے، ساری چیزوں کو خاکستر کر دیتی ہے، اس کے دل کے اندر صرف ایک محبوب ہوتا ہے، محبوب کا علاوہ سب چیزیں جل کر بھسم ہو جاتی ہیں۔ عشق کا نام ہے العشق نار یحرق ما سوى المحبوب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ سے عشق تھا، اللہ سے ایسا ہی پیار تھا جس کو عشق کا درجہ حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب کچھ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہر آن تیار رہتے تھے۔ ہر آن، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں ہے جہاں ان کی خواہشات اللہ کی راہ میں، اللہ کے داد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربان چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت پر۔ کہ آپ کو خیال نہیں ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ دوستو ذرا غور سے سنو، عاصم گنج کے لوگوں بہت غور سے سنو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ مسجد نبوی چھوٹی سی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ اندر نمازیوں کو تکلیف بہت ہے۔ برسات ہوتی ہے، کھجور کے پتے کی چھت ہے، اوپر سے پانی ٹپکتا ہے۔ مسجد نبوی سے متصل سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے۔ غور سے سنو عاصم گنج کے لوگوں، آپ کو اس عظیم مسجد کی تعمیر میں بصارت ملے گی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے، برسات آتی ہے، مکان کی جو چھت ہے، چھت کچی ہے، مٹی کی چھت ہے، اس کے اوپر ایک پرنالہ ہے، وہ پرنالہ مسجد میں گرتا ہے۔ برسات کے وقت میں اوپر سے پانی گرتا، نمازیوں پر چھینٹیں آتی۔ نمازیوں نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق سے شکایت کی کہ یا امیر المؤمنین، یہ پرنالہ مسجد میں گرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم سب پر چھینٹیں آتی ہیں، اگر یہ پرنالہ اس سے ہٹا کر کے دوسری طرف کر دیا جائے، اس کا رخ ادھر بدل دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس طرح سے مسجدوں کو، مسجد کے اندر چھینٹیں بھی نہیں آئیں گی نمازیوں پر، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے حکم دیا اس پرنالے کو دوسری طرف لگا دیا جائے، چنانچہ پرنالے کو ادھر سے ہٹا کر ادھر لگا دیا گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آنے کے بعد گھر کا نقشہ دیکھتے ہیں، پرنالہ یہاں سے ہٹ گیا۔ پوچھا کس نے ہٹایا؟ کہا امیر المؤمنین عمر فاروق نے ہٹوایا ہے، ان کے حکم سے ہٹا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھا عدالت عالیہ میں امیر المؤمنین کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ عدالت عالیہ کے جج
चीफ जस्टिस हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोस्तों अक़राउल कुरान है, सबसे ज्यादा कुरान करीम के उम्दा पढ़ने वाले। जैसे अभी आपने कुरान करीम की क़िराअत कारी साहब से सामिया नवाज आपने तिलावत सुनी है माशाअल्लाह, ऐसे ही उबई इब्न काब को सहाबा किराम के अंदर ये इम्तियाज हासिल था, वो सबसे ज्यादा उम्दा कुरान करीम के पढ़ने वाले उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो हजरत उमर फारूक के जमाने में चीफ जस्टिस हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन ने नोटिस भेजाया और कहा इसी वक्त आप अदालत में हाजिर हो जाएं। खलीफतुल मुस्लिमीन अदालत आलिया का हुक्म सुनकर घर से अदालत आलिया में तशरीफ लाते हैं। थोड़ी देर हो जाती है, आते ही अदालत आलिया के चीफ जस्टिस उबई इब्न काब ने कहा अमीरुल मुमिनीन आपने आने में हाजिरी में ताखीर की है। खलीफतुल मुस्लिमीन सर नीचे करते। ये इस्लाम का इम्तियाज है दोस्तों, गौर से सुनो। एक खलीफतुल मुस्लिमीन चीफ जस्टिस के सामने सर नकू हो जाते हैं और कहते हैं मुझे फला वजह से देरी हो गई, आप मुझे माफ फरमा। अदालत आलिया हुकूमत से ऊपर होती है, इस्लाम का इम्तियाज है, इस्लाम ने यही कहा है अदालत आलिया हुकूमत से ऊपर है। चुनांचे उबई इब्न काब ने मुकद्दमे की कार्रवाई करते हुए अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं आप अपना मुकद्दमा बयान करो। चुनांचे उन्होंने मुकद्दमे के जो रुदात पेश की है वो इस तरह की है कि मेरे घर में परनाला लगा हुआ था, उस परनाले की खुसूसियत ये थी वो परनाला मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लगा था। दोस्तों कितना इश्क है, आप तसव्वुर करो मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर अल्फाज आते हैं मेरे महबूब के हुक्म से यह परनाला लगा है और उसकी सूरत यह बनी थी। मेरे महबूब ने कहा अब्बास मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मेरे कंधे पर चढ़कर परनाला यहाँ नस्ब कर दो। मैंने अपने महबूब के कंधे पर सवार होकर वो परनाला मैंने अपने घर की छत का नस्ब किया था जो मस्जिद नबवी में गिरता था। मेरे हुक्म के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर, मेरी चाहत के बगैर, मेरे इल्म के बगैर इस परनाले को अमीर मुमिनीन ने हटा दिया और दूसरे तरफ लगा दिया। ऐ अदालत आलिया के सरबरा उबई इब्न काब मैं आपसे इंसाफ का तालिब हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे आपकी अदालत से इंसाफ मिलेगा। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मुमिनीन को खिताब करके कहा अमीरुल मुमिनीन आप बताएं अब आप इसके जवाब में क्या कहती हैं। सैयदना अमीरुल मुमिनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सर नीचे कर देते हैं और कहते हैं अब इसका तदारुक यह है मुझसे गलती हुई है, मैं माफी चाहता हूँ। अब इसका इंसाफ का तकाज़ा यह है कि मेरे कंधे पर अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हो जाए और परनाले को उसी मकाम पर नस्ब कर दें जिस मकाम पर यह परनाला पहले से था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदालत से बाहर आते हैं, अमीरुल मुमिनीन साथ होते हैं और उस मकाम पर जाकर उनके कंधे पर सवार होकर परनाला नस्ब कर देते हैं और नस्ब करने के बाद जब पूरा काम हो जाता है अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर से एकदम कूद जाते हैं और अमीर मुमिनीन के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन मैं माफी चाहता हूँ, आप मुझे माफ फरमा दें। आपकी इंसाफ पसंदी की वजह से ये इस्लाम का मुझे इंसाफ मिला, हक मिला। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने नमाजियों को तकलीफ पहुंचाई है, उसका तदारुक ये है नमाजियों को तकलीफ भी होती है, मस्जिद छोटी है, मैं अपने पूरे इस मकान को मस्जिद नबवी की तौसी के लिए वक्फ करता हूँ।
आप इस मकान को मस्जिद नबवी में शामिल फरमा लें और नमाजियों के लिए तौसी का अमल फरमाएं। सबसे पहले मस्जिद नबवी के अंदर जो तौसी हुई है वो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुर्बानी के नतीजे के अंदर और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से मस्जिद के अंदर तौसी हुई मस्जिद नबवी के अंदर। अलगरज मस्जिद नबवी की तारीख है। मैं ये कहना चाहता हूँ मस्जिद के अंदर तौसी, नमाजों की तकलीफ को दूर करना और मुसल्लियों को सहूलत पहुंचाना यह हमारी सुन्नत से साबित है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से साबित है। बात कहीं चली गई। मैं असल अर्ज यह करना चाह रहा था, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह ताला से इश्क था, अल्लाह तबारक तआला से इश्क था, ऐसा इश्क था कि जिसका हमारे अंदर तसव्वुर तक नहीं है। आप जरा देखिए, गौर कीजिए, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने नाम बारहा सुना है, वो वही बिलाल हैं। लोगों ने कहा कि अब बिलाल अगर अजान ना दे सेहत नहीं होती है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम हैं। उमैया बिन खलफ के गुलाम होते हुए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम ऐसा वैसा कबूल नहीं किया। हमारा जैसा इस्लाम नहीं है, हमारा जैसा ईमान नहीं है। ईमान ऐसा है, ऐसा ईमान कबूल किया है, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, सारी चीजों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। बस अब तो सिर्फ बिलाल के अंदर अल्लाह है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल के ताक़त है, बस और बस और बस और कुछ नहीं। बस जब वो ईमान लाते हैं, वो उमैया बिन खलफ बिलाल को बुलाते हैं और कहते हैं, बिलाल मैंने सुना है तुम ईमान ले आए हो। उन्होंने कहा, जी हाँ मैं ईमान ले आया हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ, मोहम्मद को अल्लाह के रसूल मानता हूँ, अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। उमैया बिन खलफ कहता है, कहते बिलाल देखो अगर तुम्हें जान से प्यार है, क्या कहता है वो, अगर तुम्हें जान से प्यार है बिलाल तुम ईमान छोड़ दो, अपनी जान से प्यार कर लो, ईमान छोड़ दो, अपनी जान से प्यार कर लो। उसने कहा यही नहीं हो सकता, ईमान नहीं छोड़ सकता, ईमान नहीं छोड़ सकता, जान जाए या रहे इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, ईमान नहीं छोड़ सकता। उमैया बिन खलफ और 5 लड़कों के हवाले कर देता है और उनको रस्सा देता है। कहता है इनके हाथ में और पैर में रस्सा बांधो और गले में घसीटो और ऐलान करो, जो मोहम्मद और मोहम्मद के अल्लाह पर ईमान लाएगा उसका हशर ये होगा। चुनांचे उनको घसीटा जाता है और रास्ते के अंदर उनके बदन को घसीट करके जख्मी किया जाता है, उसका बदन लहूलुहान हो जाता है, खून बहता है, मगर उनकी ज़बान पर एक रट है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जो जो उनको घसीटा जाता है उनकी जबान से ये कलमा जारी होता है और इसी हाल के अंदर फिर उमैया बिन खलफ इस तरह से करता है और ऐलान करता है, जो भी ईमान लाएगा उसका हशर यही होगा। उधर से सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर होता है। हजरत बिलाल को देखते हैं, आंखों में आंसू है, रो पड़ते हैं और बिलाल से कहते, बिलाल तुमने क्या कर रखा है, तूने अपनी हालत क्या बना रखी है, तेरी हालत हम लोगों से देखी नहीं जाती। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है, जाकर देखो वो रो रहे हैं, तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। बिलाल हमारे ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो और ऐसा मत करो। मेरा अल्लाह मजमे आम में भी है, महफिल में भी है, तन्हाइयों में है,
बिलाल अपने अल्लाह को तन्हाइयों में पुकार लिया करो, जी भर के पुकारो, तड़प तड़प के पुकारो, अल्लाह को पुकारो, रो रो करके पुकारो, अल्लाह को तन्हाइयों में खूब याद करो। बिलाल कहता ठीक है, आइंदा से मैं तन्हाइयों में याद करूंगा, मजमे आम में याद नहीं करूंगा। दूसरे दिन फिर देखा उमैया बिन खलफ ने बिलाल को अंगारों पे लेकर जा दिया। दहकते हुए अंगारों पर बिलाल लेटे हुए हैं, अंगारे ने खाल जला दी है, गोश्त जला दिया है, अंदर हड्डी तक आग पहुंच गई है, अंदर से चर्बी पिघल रही है, मगर उनकी ज़बान पर वही मोहब्बत और आशिकाना जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अबू बकर आते हैं और कहते बिलाल ये तुमने क्या दुर्गत बना रखी है। बिलाल कल तुमसे कहा था अपने हाल पर रहम करो, हमारे ऊपर रहम करो, ऐसा मत करो मत करो, मगर बिलाल तुम क्या कर रहे हो। उस पर हजरत बिलाल का दोस्तों जुमला है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। कुरान करीम ने जो कहा है, बिलाल कहते हैं अबू बकर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अंदर एक आग जल रही है, उसने सब कुछ जला दिया है, अंदर मेरे कुछ नहीं है, एक अल्लाह है, अल्लाह का इश्क है, अल्लाह की मोहब्बत है, बस मेरे अंदर कुछ नहीं है। अब जिसका जी चाहे मेरे जिस्म को टुकड़े कर दे, जिसका जी चाहे मुझे जला डाले, जिसका जी चाहे मुझे आग में भून डाले, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अल्लाह का इश्क है, वो अंदर जल रही है, वो अंदर वो इश्क वो आग ये कहती है कि देखो बोलो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीराने पीर यही कहते हैं, अल इश्क़ु नारुन यहरिक़ु मा सिवल महबूब। इश्क एक ऐसी आग है जब सीने में जलती है सारी चीजों को जला देती है, बस एक महबूब रहता है। जब कोई अल्लाह का आशिक ऐसा होता है, उसके दिल के अंदर, उसके सीने के अंदर एक आग होती है, बस वो जलती है और उसको अल्लाह के हुक्म के मानने पर मजबूर करती है, बस बस वो आग जलती है। मेरे भाइयों, हमने अपनी आंख से देखा है, हमने आंख से देखा है, सहाबाए किराम को छोड़ो, आज भी ऐसे अल्लाह के आशिक हैं, ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, उनके सामने ख्वाहिशात की मजबूत जंजीर कुछ नहीं कर पाती। ख्वाहिशात की जंजीर इश्क की आग काट देती है, जला देती है। हज बैतुल्लाह के अंदर मैंने एक बंदे को देखा, मैं मताब के पास खड़ा था और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे मताब, मैं उस जगह तवाफ करना चाहिए जहां मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किया करते थे। अब तो मताब बहुत बड़ा है, बहुत उसकी तोसी हो चुकी है। वो हिस्सा जो अल्लाह के रसूल के जमाने का मताब था, मेरा जी चाहता था कि मैं वहां जाकर तवाफ करूं। भीड़ बहुत थी, इसलिए खड़ा होकर थोड़ी देर सोच रहा था। इतने में एक माजूर सा बंदा मेरे करीब आके खड़ा हो गया, जो पैरों से इंतहाई माजूर था, व्हील चेयर पर था, आकर के मेरे पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वो भी खड़ा, वो व्हील चेयर पर सोचने लगा। तो मैंने पूछा, मैंने ना तुम मुझे मिस्र के लग रहे थे वो। उन्होंने, मैंने पूछा मैंने ना तुम कहां से आप आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं मिस्र। फिर मैंने कुछ सवालात किए उनसे। मैंने कहा कि आप इतनी दूर से कैसे आ गए और आप यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? ये मेरे सवाल था। मैंने पूछा आप क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने वही कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ मैं उस मकाम पर जाके तवाफ करूँ जिस मकाम पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक
मकाम से मेरे महबूब के पाए मुबारक चलते थे, मैं उस मकाम पर जाना चाहता हूँ। तो मैंने उस पर कहा, अल्लाह के बंदे आप तो माजूर हैं, आप पैरों से माजूर हैं, आपके लिए तो चलना मुश्किल है, आपके लिए तो सहूलत है, आप ऊपर चले जाएं और ऊपर जाकर तवाफ कर लें। उस अल्लाह के बंदे ने क्या कहा, आंखों में आंसू रोते हुए कहते हैं, वो मेरा मालिक कितना करीम है। एक करीमगंज के लोगों, अल्लाह ताला ने आप लोगों को करीमगंज में बसाया है। अरे ये तो करम नगरी है, अल्लाह ताला करम हो रहा है। और फिर आसिमगंज हिफाजत नगरी, अल्लाह ने आपको महफूज बनाया, करम नवाज बनाया, करम की जगह में बसाया, हिफाजत की जगह में बसाया। अरे तुम्हें तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं आसाम के मुख्तलिफ खित्तों में गया हूँ, वाकईतन करीम नगर के लोगों पर, आसिमगंज के लोगों पर अल्लाह का बेपनाह करम है, बेपनाह करम है, बेइंतिहा अल्लाह का करम है। आपको इसका बहुत शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए और अल्लाह के घर को इतना बुलंद कर देना चाहिए कि पूरी दुनिया बल्कि आसाम के लोग आपके इस घर के बनाने पर रश्क करें। ये है करीम नगरी के लोग और करमगर के लोग हैं। अल्लाह ने इनके ऊपर करम फरमाया, अल्लाह ने इतना बड़ा उनके से काम ले लिया। ऐसा आपको अल्लाह का घर बनाना चाहिए। आप करीम नगर के लोग हैं, करीमगंज के लोग हैं, करम नगरी के लोग हैं, करोगे ऐसा? अरे बोलो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मुझे यही उम्मीद है करीम नगर के लोग ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मैं बात क्या कह रहा था, उस अल्लाह के बंदे ने कहा, मैं उस करीम जात के करम का मैं क्या करूं? उस करीम जात ने मैं मुझ जैसे माजूर लंगड़े को अल्लाह ताला ने मिस्र से अपने घर में बुलाया है, अपने घर में बुलाया है। मैं इस जात का कैसे शुक्र अदा करूं? मैं नहीं कर सकता, मैं तो वही दुआ करूंगा। ये कहना था, यूं व्हीलचेयर को फेंका, उनके पास एक थोड़ी सी पटरी थी जिसमें पहिए लगे हुए थे, उस पटरी पर बैठा और तेजी के साथ घुसता हुआ वो वही चला गया जो अल्लाह के रसूल का मता। दोस्तों, ये इश्क होता है। फिर मैं उनके साथ गया। अल्लाह ताला का जब किसी बंदे के अंदर इश्क होता है तो उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। दोस्तों, बात लंबी होती जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ करीम नगर के लोगों, अल्लाह ने आपके ऊपर करम फरमाया। आसिमगंज में अल्लाह की हिफाजत आई, अल्लाह ने आपके ऊपर करम फरमाया और अल्लाह ने आपको अपने अजीम घर की हिम्मत दी, तौफीक दी। मैं मुबारकबाद देता हूँ कमेटी के लोगों को कि इन्होंने इतने बड़े काम को अपने सर लिया है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस लोगों की दिल की दुनिया बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे अगर अल्लाह ताला के इस घर को इन लोगों ने तामीर करके छोड़ा। मेरे भाई, मैं एक बात सुनाता हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है, बात खत्म करूं? ठीक है। अल्लाह के घर के बनाने में क्या फायदे होते हैं, बस एक वाकया सुनाता हूं, फिर बात खत्म करूं। दारुल देवबंद की मस्जिद रशीद उलमा तो जानते हैं, ये गए भी हैं और कुछ लोगों ने फोटो में देखा होगा। दारुल देवबंद की पूरी मस्जिद के अंदर पत्थर लगा हुआ। दारुल ने जब पत्थर लगाने का प्रोग्राम बनाया, पहले इरादा नहीं था, इतने पैसे नहीं थे। फिर इंतजामिया ने गौर किया कि अगर पत्थर एक मर्तबा लग जाए तो बार बार के रंग रोगन से उसमें भी अच्छा खासा खर्चा होता है, उससे हिफाजत हो जाएगी। इसलिए हिम्मत करके पत्थर लगा देना चाहिए। पहले मस्जिद भी इतनी बड़ी बनाने का प्रोग्राम नहीं था, हमारे सामने बनी है, हम पढ़ते थे, इस वजह से हमें पूरी तारीख मालूम है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। हर गलत पत्थर लगाने की बात आई तो
راجستھان جو اس طرح کے پتھروں کا مرکز ہے، وہاں کے لوگوں سے رابطہ کیا، وہاں سے ایک حاجی صاحب سے بات کی اور یہ کہا دیکھو مسجد میں پتھر لگنا ہے اور پوری مسجد میں لگنا ہے، آپ اس میں پتھر کیسے لگائیں گے وہ آپ ہمیں بتائیں، مطلب تھا ریٹ کیا لیں گے۔ بس حاجی صاحب کے دل میں اللہ نے ڈالا، انہوں نے جو ریٹ طے کیا وہ ریٹ وہ طے کیا جو اصل لاگت ہے، یعنی وہ پتھر جس ریٹ میں خریدتے ہیں اس سے 1 روپیہ کم، اصل لاگت میں، نفع نہیں، اصل لاگت میں سے 1 روپیہ کم فٹ، یہ طے کر دیا انہوں نے اور کہا اس ریٹ میں پتھر لگائیں گے۔ وہ تو بوڑھے تھے، کاروبار میں ان کے بچے انوالو ہو چکے تھے، یعنی شریک ہو چکے تھے۔ جب یہ ریٹ طے کر کے گئے، حاجی صاحب کا خود بیان کہ ہمارے سارے بیٹے ہمارے مخالف ہوئے اور کہا کہ حاجی صاحب یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ہمارے کاروبار پر لات ماری، 1 روپیہ فٹ کم، اس میں تو لاکھوں فٹ پتھر لگے، آپ نے اتنا خسارہ اپنے ذمے لے لیا، اتنا بڑا نقصان آپ نے کیا سوچ کے کیا، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں، ہم نہیں کریں گے آپ کے ساتھ معاملہ۔ حاجی جی کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا میں نے یہ ایک ہی زندگی میں سودا کیا، ایک سودا کیا ہے اور اللہ سے کیا ہے، اللہ کے گھر کے لیے کیا، ایک سودا کیا ہے اللہ کے گھر کے لیے کیا ہے، اللہ سے کیا، مجھے چھوڑ دو، یہ میں نے آخرت کے لیے سودا کیا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس سودے کے نتیجے میں اللہ میرا بیڑا پار کر دے گا، صرف میں نے اللہ سے سودا کیا ہے، اس وجہ سے آپ مجھے اس پر چھوڑ دو۔ جب وہ رو کر کے بیٹوں کے سامنے کہا تو بیٹے خاموش ہو گئے، رضا کا اظہار نہیں کیا، خاموش ہو گئے، کام شروع ہو گئے۔ حاجی جی کا کہنا یہ ہے میں نے کام ادھر شروع کیا اور میرے پاس جب مسجد رشید کے اندر تھوڑا کام ہو گیا تو میرے پاس کام کے آرڈر اور پتھر کے سپلائی کی آرڈر پورے ہندوستان سے اتنے آنے لگے کہ اس سال میری تجارت کو اتنا فروغ ہوا، کئی سال کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے نقد مجھے نفع دے دیا۔ ہم نے خود دیکھا حیدرآباد سے ایک آرڈر آ گیا ان کے پاس، وہ کہنے لگے وہاں 3 مسجدوں کا آرڈر آ گیا ہے اور میں ان کو ابھی منع کر رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی اتنے کاریگر نہیں ہیں، یہاں بھی کام چل رہا ہے اور کئی مسجدوں میں چل رہا ہے، اب میں ان کو ٹال رہا ہوں، ان کا اصرار یہ ہے ابھی کرو شروع۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے ایسا نفع دیا ہے، اللہ کے گھر سے محبت کرنے سے، اللہ سے محبت کرنے سے، اللہ سے عشق کرنے سے آدمی اگر اپنا مال لگاتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آصف گنج کے لوگوں، کریم نگر کے لوگوں، اگر اللہ کے گھر سے آپ ایسے پیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ فضل فرمائیں گے۔ بات ہمارا جو اصل موضوع تھا اس موضوع سے بات ہٹ گئی، میں تو یہ کہہ رہا تھا اللہ کے لیے اپنے دل کو بناؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ سے عشق کرنے کے نتیجے میں پھر یہی ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے عشق کر کے دیکھو، ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، ایک بیابان جنگل میں گزرتے ہیں، ایک نوجوان وہ دیکھتے ہیں بیابان جنگل میں عجیب حالت میں ہے، کپڑا پھٹا پرانا، وہ سیدھا کپڑا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مگر چہرے پر ایمان کی روشنی پھوٹ رہی ہے، چہرے سے
ایمان جھلک رہا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے سوال کیا، اے نوجوان تو جنگل میں کیا کرتا ہے؟ اور سے سنو، ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس نوجوان سے میں نے پوچھا اس جنگل میں تو کیا کرتا ہے اور اس جنگل میں تو کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے؟ اس جنگل میں تو کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا پہلی ملاقات میں نوجوان کہتا اے ذوالنون مصری سن تو کیسا اللہ کا ولی؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے ذوالنون مصری تو کیسا اللہ کا ولی ہے؟ تو یہ پوچھتا ہے تو کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ مولا وہ پروردگار مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ جب کوئی محبوب ہوتا ہے کیا محبوب کو کوئی بھوکا مارتا ہے؟ محبوب کو بھوکا رکھتا ہے، اس کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے؟ محبوب کو کبھی حبیب پریشان ہونے نہیں دیتا، محبوب کو کبھی عاشق پریشان ہونے نہیں دیتا۔ پتہ نہیں لیلا نے ایک مرتبہ اپنے مجنوں کے پاس ایک کٹورا دیا، چاقو اور کٹورا دیا اور کہا مجھے مجنوں کے جسم کی ایک بوٹی چاہیے۔ جب واقعہ لمبا ہے میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ قاصد مجنوں کے پاس جا پہنچا اور کہا لیلا ایک بوٹی چاہتی ہے۔ اچھا میری لیلا میرے جسم کی بوٹی چاہتی ہے؟ فوراً چاقو لیا، پورے بدن کو چھلنی کر دیا، ایک بوٹی اس ہاتھ سے ایک بوٹی اس ہاتھ سے، ایک بوٹی پشت سے، ایک بوٹی سینے سے، ایک بوٹی گال سے، ایک بوٹی ران سے، پورے جسم کو چھلنی کر کے گوشت کو کٹورے کو گوشت سے بھر دیا اور کہا پتہ نہیں میری محبوبہ کو کہا کہ گوشت پسند ہے، لے جاؤ اور لے جا کر کے پیش کر دو۔ ان کی چاہت آخری ہوتی ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے اے ذوالنون مصری تو یہ کہتا ہے کیا کھاتا ہے؟ اس کے بعد کا سن ادھر آؤ، قریب آیا، اس نے اپنا دایاں پیر زمین پر پٹک دیا، زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا، دوسرا پیر زمین پر پٹکا، شہد کا چشمہ ابل پڑا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں خدا گواہ ہے وہ میں نے اس چشمے سے پیا، آج تک میں نے ایسا پانی نہیں پیا، اور اس شہد کو کھایا، خدا گواہ ہے آج تک میری زبان پر ایسا شہد اتنا شیریں اتنا خوشبودار آج تک میری زبان پر نہیں آیا۔ اور وہ کہنے لگا اے ذوالنون تو کیا چاہتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میرا محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ، میں اس کا عاشق، وہ میرا عاشق، میں اس کا محبوب، اللہ میرا محبوب۔ میں اپنے محبوب کے اس بیابان ویرانی کے اندر میں اپنے محبوب کی یاد میں لگا رہتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے اور میرے سینے کو اتنا لطف آتا ہے جب میں اللہ کا پیار سے نام لیتا ہوں، میری زبان پر مٹھاس آ جاتی ہے۔ میں اس بیابان جنگل میں اپنے محبوب کو جپتا ہوں، یاد کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ذوالنون مصری کہتا ہے اے اللہ کے بندے تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اے اللہ کے بندے تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو، ایک آستین اٹھائی، اس آستین پر لکھا ہوا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ لکھا ہوا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم
बिमा कानू यक्सिबून। ये आयत इसमें है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कयामत के दिन आपकी जबान पर मुहर लगा देंगे, ये हाथ बोलेंगे, ये हाथ गवाही देंगे, आसिमगंज के लोगों तुमने ये काम किया था, ये बताएंगे अल्लाह के दरबार में तुमने ये काम खैर के काम किए थे, ये हाथ बताएंगे इसने आसिमगंज की मस्जिद में इतनी रकम इसने दी थी, अल्लाह ये हाथ गवाही देंगे। और अगर गलत काम किया था वो भी गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, पैर बोलेंगे, ज़बान पर। इसी तरह से कुरान करीम में है, आपकी ज़बान से दिल से पूछा जाएगा तुमने क्या काम किया। ये आयतें हमें खामोश बैठने नहीं देती, अल्लाह की याद करने पर मजबूर करती हैं। इसलिए दोस्तों अल्लाह से इश्क करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अपने दिल को अल्लाह की तरफ माइल करो। इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों की सोहबत अपनाओ, आपके हालात बदल जाएंगे। मैंने अशार पढ़े थे, मेरा दिल मचल रहा है तेरी याद में इलाही, तेरे नाम ने तो दिल में एक आग है लगाई। अल्लाह अल्लाह करो, मोहब्बत की ज़बान से करो, आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, वही सूरत पैदा हो जाएगी जो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदा हुई थी। अल्लाह की याद में अल्लाह के लिए सारी चीजें कुर्बान करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करो। और फिर मैंने कहा अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह का बंदा बनता है। इंशाअल्लाह आप अल्लाह का बंदा बनेंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। ये दुनिया के हालात हैं, इसकी क्या हकीकत है। अल्लाह जब चाहता है कैसी कैसी मुसीबतों से नजात देता है। आपको पता नहीं, कुरान करीम पढ़ते हैं, अभी कारी साहब पढ़ रहे थे और वो सूरतें भी उन्होंने पढ़ी है, लंबी आपको पढ़ाई। अल्लाह के बंदे, कुरान कहता है अल्लाह से लो लगाओ, आपको तौफीक मिलेगी। लौदाना लोगों के शर से पनाह मांगो, शैतान से पनाह मांगो, नफ्स के वसवसे से पनाह मांगो। अगर बंदा कोई चीजों का मामूल बनाता है, वो कहां मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा, अल्लाह उसको बचाएगा। अल्लाह ताला उसको अपना बंदा बनाकर उसके चारों तरफ पहरे देने के लिए फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं, फिर अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। इस वजह से अगर आपको अपनी हिफाजत चाहिए, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से इश्क पैदा करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, आपको अल्लाह अपना बंदा बना लेंगे। आप अल्लाह के होंगे, आपके अल्लाह हो जाएंगे। इसलिए कुरान करीम ने कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से इश्क पैदा करो, अल्लाह से इश्क पैदा करो, अल्लाह से इश्क पैदा करो। अल्लाह ताला हम सबको अपना बंदा बना दे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा अता फरमा दे। ऐसे बहुत से वाक़यात, मिसालें आज भी ऐसे बंदे हैं, आज भी इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाह के बंदे अजीब अजीब, अल्लाह के बंदे जब बनते हैं उसकी हालत अजीब होती है, हालात बदल जाते हैं। और सारी चीजें जब कोई बंदा अल्लाह का होता है तो फिर अल्लाह उसका काम बनाते हैं। हर मुसीबत में, मुश्किलों में अल्लाह आसानियां पैदा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपना बंदा बना ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल